اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ 13 اگست 2023 سنڈے کے دن جہلم اکیڈمی میں ہونے والا بیان ایک اہم ترین بیان تھا۔ اس بیان میں کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی واقعات شیئر کرنے والا ہوں۔ 2015 سے ہی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں جہلم اکیڈمی جاؤں۔ یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں جا کر میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ کوئی پیش آئے گا۔ 13 اگست 2023 کے دن جو بیان ہوا تھا، ایک تو وہ اس لحاظ سے بھی خاص تھا کیونکہ اس سے پہلے جو سنڈے گزرا تھا اس پر بھی انجینئر صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور 13 اگست 2023 کے بعد جو سنڈے آیا تھا اس پر بھی انجینئر صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور دوسرا میرے لیے وہ بیان اس لیے اہم تھا کیونکہ میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ میں نے علی بھائی کے ساتھ تصویر بھی اپنی بنوائی اور ان کے ساتھ مصافحہ بھی کیا۔ لیکن جہلم اکیڈمی میں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ نہ کبھی کسی دربار پر پیش آیا، نہ کبھی کسی محفل میں، اور نہ ہی کبھی کسی آستانے پر پیش آیا۔ جہلم اکیڈمی میں میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تھا کیا؟ جہلم اکیڈمی سے پہلے میں بے شمار درباروں پر جا چکا ہوں، بے شمار محفلوں میں جا چکا ہوں، بہت بڑے بڑے آستانے ہیں وہاں پر جا چکا ہوں، اور علماء اکرام کی صحبت اختیار کر چکا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہلم میں ہی ایک جگہ ہے کشمیر کلونی، وہاں پر نشاہیوں کا ایک بہت بڑا آستانہ ہے۔ وہاں کے جو پیر صاحب ہیں میں ان کا مرید بھی رہ چکا ہوں۔ لیکن جہلم اکیڈمی میں مجھے ایسا کیا نظر آیا کہ جو اتنے بڑے بڑے درباروں پر یا اتنے بڑے بڑے آستانوں پر نظر نہیں آیا؟ میں آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں پنجاب کے جتنے بھی مشہور دربار ہیں میں سب درباروں پر جا چکا ہوں، آستانوں پر جا چکا ہوں۔ لیکن جب بھی ہم کہیں کسی عرس پر یا کسی دربار پر جاتے تھے تو وہاں پر کھانے پینے کی، آنے جانے کی، رہائش کی مکمل سہولیات موجود ہوتی تھی، اور جس سلسلے کی محفل میں ہم بیٹھتے تھے وہاں پر جو پیر صاحب بیٹھے ہوتے تھے وہ لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ اگلے سال بھی آنا اور دوسرے دوستوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی لے کر آنا، اور ان کو ہمارا تعارف کروانا، ہمارا مرید کروانا۔ کیونکہ محفلوں میں ذکر بھی ہوتا تھا، صوفی اشعار بھی پڑھے جاتے تھے، بزرگوں کے قصے اور کہانیاں بھی سنائی جاتی تھی، اور اس کے بعد جب ہم واپس آتے تھے تو ہم لوگوں کو اسی سلسلے کی، جس سلسلے کی محفل میں ہم بیٹھے ہوتے تھے، اس سلسلے کی ایک ٹوپی دی جاتی تھی اور ایک گلے میں پہننے کے لیے ایک پٹا دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو وہاں پر بھی یہی کچھ ہوتا تھا۔ جو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے پیر صاحب ہوتے تھے وہ ہمیں بیعت کرتے تھے، لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ جس نے بیعت ہونا ہے بیعت ہو جائے، اس کے بعد اپنے اس سلسلے کے رنگ کی ٹوپی یا کوئی پٹا جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے۔ کسی آستانے پر جاتے تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا۔ آج تک کبھی بھی کسی بھی دربار پر یا کسی آستانے پر یا کسی محفل میں کسی پیر صاحب نے بیعت کرنے کے علاوہ، اپنے سلسلے میں لوگوں کو آنے کا مشورہ دینے کے علاوہ، ہر سال حاضری دینے کے علاوہ، کبھی کسی پیر صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ لو قرآن پاک، یہ ترجمے والا قرآن پاک ہے، آپ یہ لے جاؤ اپنے علاقے میں جا کر اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرو اور اس قرآن پاک کے حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ آج تک نہ کبھی کسی دربار پر کسی پیر صاحب نے مجھے یہ بات کہی، نہ ہی کبھی کسی آستانے پر مجھے کسی پیر صاحب نے یہ بات کہی کہ بیٹا یہ قرآن پاک ترجمے والا لے جاؤ یا حدیث کی کوئی کتاب لے جاؤ اور اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرو اور ان کو حق کی طرف لے کر آؤ۔ بس یہی ہمیں میسیج ملتا تھا کہ لوگوں کو اگلے سال بھی لے کر آنا، خود بھی آنا، اور ان کو ہمارا مرید بننے کے لیے جو ہے نا وہ ان کی ترغیب کرنا، ان کو سمجھانا کہ وہ ہمارے مرید ہوں۔ جبکہ میں کئی درباروں پر، کئی آستانوں پر
بطور انتظامیہ رہ چکا ہوں، انتظامیہ میں میں شامل ہوتا تھا، وہاں کچھ دن گزارتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، پیر صاحب کی خدمت کرتے تھے، لیکن واپسی پر ہمارے ہاتھ خالی ہوتے تھے۔ سوائے قصے کہانیاں سننے کے، صوفی اشعار سننے کے، ہمیں کبھی کسی پیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ ترجمے والا قرآن لے جاؤ اور لوگوں کو جا کر اس کے ذریعے ان کی اصلاح کرو اور قرآن پاک کے حق کی طرف لے کر آؤ۔ کبھی کسی نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہلم اکیڈمی میں میرے ساتھ عجیب اور اہم جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ تھا کیا۔ سب سے پہلے تو جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو وہاں جو 600-700 بندہ بیٹھا ہوا تھا، ان سب کو یہ سننے کو ملا، یہ میسج دیا گیا کہ آپ لوگوں کو ہر سنڈے یا ہر سال یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلی بات ہی میرے لیے ایک حیران کن بات تھی، کیونکہ میں بے شمار درباروں پر جا چکا ہوں اور وہاں پر ہمیں یہی سمجھایا جاتا تھا کہ اگلے سال بھی آنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آنا ہے۔ یہاں پر پہلی بات جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ ہر سال یا ہر سنڈے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ قرآن پاک کے ذریعے قرآن پاک ترجمے والا پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں اور اسی کے ذریعے اپنے اپنے علاقے میں جائیں، اپنے اپنے شہر میں جائیں، قرآن پاک کے ذریعے ہی لوگوں کو حق بات سمجھانے کی، حق کی طرف لے کر آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف لے کر آئیں۔ میرے لیے یہ بات بہت ایک حیران کن تھی، کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نہ ہی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور نہ ہی لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے تھے، نہ لنگر کا کوئی وسیع تر انتظام تھا، اور واپسی پر ہمیں یہ نہیں کہنے کو ملا کہ اس طرح کا کوئی تحفہ بھی نہیں ملا، نہ ہی یہ میسیج ملا کہ ہر سال آنا، نہ ہی ہمیں اس کسی سلسلے کی ٹوپی یا پٹا ملا کہ یہ اپنی پہچان کے لیے لے جاؤ کہ یہ فلاں سلسلے کے جو ہے نا فلاں پیر کے مرید ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے لیے بہت حیران کن تھی، یہ عجیب واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں سمجھتا تھا کہ جہلم اکیڈمی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا، اور علی بھائی نے بیان شروع کرتے ہی یہ بات اعلانیہ کہہ دی کہ اگر کسی انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور وہ مسجد کا امام ہے یا کوئی کسی ذریعے سے بھی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اس کو قرآن پاک کی یا مشکات المصابی یہ جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی ضرورت ہے، تو بلا معاوضہ کوئی پیسہ لیے بغیر ہم اس کو گفٹ کریں گے۔ اگر کوئی انسان دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، دین کے ذریعے لوگوں کو حق کی طرف لانا چاہتا ہے اور وہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یہ علی بھائی نے اپنے بیان شروع ہوتے ہی یہ بات کہہ دی تھی، اور یہ بات میں میرے لیے ایک عجیب سی بات تھی کہ اس طرح کی بات تو کبھی کسی دربار پر کسی پیر صاحب نے نہیں کہی، اتنے بڑے بڑے جن کے سلسلے ہیں کبھی کسی آستانے پر کسی نے نہیں کہی، جہاں پر لنگر کا وسیع تر انتظام ہوتا ہے، دوسری ساری سہولیات ہوتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی تو کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ جبکہ آستانوں کے باہر تو ان کے اپنے جو بک کے سٹال لگے ہوتے ہیں، وہاں پر صوفیہ کے اشعار اور بزرگوں کے قصے اور کہانیوں والی کتابیں ملتی ہیں، اس طرح کی کوئی کتاب دی نہیں جاتی۔ نہ ہی کبھی کسی نے کہا ہے کہ بیٹا آپ نے اپنی زندگی کے کوئی 4-5 سال ہماری خدمت میں گزارے ہیں اور جاتے ہوئے جب آپ جا رہے ہو آپ کے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ ہم آپ کو حدیث کی کتاب دیتے ہیں، قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا، آپ پڑھیں اور اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کی اصلاح کریں، قرآن پاک اور حدیث کے حق کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں۔ ہمارے ساتھ کبھی یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا، کبھی کسی پیر نے کہا ہی نہیں، کسی آستانے پر ایسا ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن علی بھائی جو ہیں وہ جہلم اکیڈمی میں اعلانیہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی انسان لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، حق کی طرف لاتا ہے، لیکن اس کے پاس جو اتنے وسائل نہیں ہیں، کوئی امام مسجد ہے، تو وہ ہماری اکیڈمی سے یہ مشکات المصابی جو ہے یہ فری لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے لیے بہت حیران کن تھی، لیکن پھر بھی میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ساری باتیں سچ ہیں، علی بھائی جو ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی باتوں میں یہ سچے ہیں۔ جب بیان ختم ہوا اس کے بعد میں وہاں پر جو انتظامیہ ہے عثمان بھائی ہیں، میں نے عثمان بھائی کے ساتھ سلام کیا۔ سلام بھائی کرنے کے بعد عثمان بھائی سے میں نے کہا کہ بھائی میں بھی ایک چھوٹا سا دین کا جو ہے نا وہ کام کرتا ہوں،
لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں تک حق پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، میں نے کہا کہ مجھے مشکات المصابیح چاہیے۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، مسجد کے امام ہو یا آپ افورڈ کیوں نہیں کر سکتے، کیا مسئلہ ہے، کوئی سوال ہی نہیں کیا انہوں نے مجھ سے۔ صرف میں نے ابھی صرف یہ اتنا ہی کہا ہے کہ مجھے مشکات المصابیح چاہیے۔ وہ گئے ہیں جا کر یہ مجھے 3 جلدوں والی مشکات المصابیح لا کر دی تھی انہوں نے۔ یہاں پر بھی مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ آستانوں پر تو ان سے کوئی ایک چھوٹی سی کتاب مانگ لیتے تھے تو وہ کتنے سوال کرتے تھے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیوں چاہیے، کیا مقصد ہے، ہم سے پوچھیں، جو بھی مسائل ہیں، اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے ان کو ہمارے آستانے پر لے کر آئیں۔ انہوں نے کوئی اس طرح کا سوال ہی نہیں کیا۔ یہ بھی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ اور جب عثمان بھائی اس کتاب کو لے کر آئے، انہوں نے میرے ہاتھ میں یہ کتاب پکڑائی، تو یقین کریں اس وقت میرے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے نہ کبھی کسی آستانے پر، نہ کبھی کسی دربار پر، نہ کبھی کسی محفل میں مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میں جتنے بھی درباروں پر گیا ہوں، جتنی محفلوں میں گیا ہوں، جتنے آستانوں پر گیا ہوں، ان سارے دنوں کی، سارے وقت کی خوشی یا جو بھی احساسات ہیں وہ ایک سائڈ پہ، جس وقت مجھے یہ مشکات المصابیح دی گئی تھی اس وقت جتنی مجھے خوشی ہوئی تھی، یہ لمحے اس سارے دنوں سے زیادہ ہیں، زیادہ عزیز ہیں اور زیادہ خوشی ہوئی تھی مجھے اس وقت۔ اس لیے جہلم اکیڈمی کے میں کچھ حقوق سمجھتا ہوں اپنے اوپر، کیونکہ میں یہ جو کتاب ہے مشکات المصابیح جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، میں وہاں سے یہ کتاب دعوت کے نام پر لے کر آیا ہوں۔ اس لیے میرا اب یہ فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں تک اس کتاب کا سچ اور حق پہنچاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی جو ہے وہ ہے کیا۔ آنے والی میری جتنی بھی ویڈیو ہیں اس میں یہی بتایا جائے گا کہ اس کتاب کے کتنے باب ہیں، ہر باب میں کتنی احادیث ہیں اور احادیث میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میں نے یہ کتاب حاصل کیسے کی ہے۔ آئندہ آنے والی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ ہوگی، اور اس کتاب میں جتنی بھی احادیث ہیں اس کے مطابق ہوں گی کہ احادیث ہم سے کہتی کیا ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، قرآن پاک کے مطابق، قرآن پاک کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر جو ہمارے بڑوں سے چلتی آ رہی ہیں رسم و رواج ہم اس کے ذریعے زندگی گزار رہے ہیں۔ آنے والی میری تمام ویڈیو جو ہیں وہ اسی موضوع پر ہوں گی کہ اس کتاب میں جو احادیث ہیں وہ ہم سے کہتی کیا ہیں، اور ہماری زندگی کے جو اصول ہیں وہ اس کتاب کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہیں، یا کہ لوگوں کے رسم و رواج کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں۔